جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ آسان حساب پردہ میں لیا جائے گا، گناہ بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ بخاری سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر مخلوق خدا سے پردہ میں کر لیں گے اور پوچھیں گے، کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ مومن اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گے اس سے اللہ تعالیٰ خود سوال کا جواب سکھلا دیں گے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے، حتیٰ کہ پوچھیں گے، جب تو نے برائی دیکھی تو اسے روکا کیوں نہیں؟ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے خود جواب سکھلائیں گے اور وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے والے سے آسان حساب لیا جائے گا۔ مسلم سے روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، دنیا میں تم نے کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا۔ لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں۔ اے فرشتو، میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری نے کہا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بالکل ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا، اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ اور یہ گناہ کیے تھے۔ وہ آدمی عرض کرے گا، ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا، تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دار مبارک نظر آنے لگی۔ اس سے مسلم سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کا آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے تھے، جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری رات پیس کر ہوا اور سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگا۔ اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو ذرات تو نے لیے ہیں واپس کر دے۔ چنانچہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا،
तूने ऐसा क्यों किया? बंदे ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरे डर से। अल्लाह ताला ने इसके इसी अमल से इसको बख्श दिया। इसे मुस्लिम से रिवायत किया है। खरीद फरोख्त में लोगों के साथ नरमी बरतने वाले का भी आसान हिसाब लिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आखिर में अहले जन्नत से अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जहन्नम में देखो, कोई ऐसा आदमी हो जिसने उम्र भर में कोई एक ही नेक अमल किया हो। कलिमा तौहीद पढ़ने के बाद अहले जन्नत एक आदमी को पाएंगे और उससे पूछेंगे, कभी तुमने कोई नेक अमल भी किया था? तो वो कहेगा, सिवाय इसके कि मैं खरीद फरोख्त में लोगों के साथ नरमी का मामला करता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे के साथ वैसा ही नरमी का बर्ताव करो जैसा ये मेरे बंदे के साथ करता था। चुनाचे अहले जन्नत की सिफारिश पर इसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। इसे अहमद ने रिवायत किया है। किसी चीज का सौदा तय हो जाने के बाद उसे वापस कर लेने वाले ताजिर से अल्लाह ताला आसान हिसाब लेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुस्लिम का खरीदा हुआ माल वापस कर लिया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। मुसाइब आलम में जिंदगी बसर करने वाले मुसलमानों से आसान हिसाब लिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क़यामत के रोज जमा किए जाओगे और ऐलान किया जाएगा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुकरा और मसाकीन कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएं। उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग क्या अमल करते रहे? वो अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, आपने हमें मुसाइब आलम में डाले रखा, हमने सब्र किया, माल और हुकूमत दूसरे लोगों को दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएंगे, तुम सच कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुकरा और मसाकीन दूसरे लोगों से पहले जन्नत में चले जाएंगे। दौलतमंद और हुक्मरान सख्त हिसाब के लिए पीछे रह जाएंगे। इसे तिबरानी और इब्ने हब्बान ने रिवायत किया है। आसान हिसाब के लिए 2 जज़ाल दुआ मांगनी चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बाज़ नमाज़ों में ये दुआ मांगते हुए सुना है, यानी या अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान हिसाब ये है कि अल्लाह ताला बंदे के नामा अमाल को देखे और इसे नजरअंदाज कर दे, और जिसके नामा अमाल पर उस रोज बहस शुरू हो गई, ऐ ज़ौजा, वो तो हलाक हो गया। इससे अहमद ने रिवायत किया है।